اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن عمیر عددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور ہر آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے جو سب سے اچھی چیز نیک اعمال تمہارے پاس ہے اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گا۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعد تم دوسرے گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی پرابلمز ہیں یا آپ جن میں گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات دلائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا کرے اور رزق میں برکت بھی دے اور رزق حلال عطا کرے، اور جو لوگ قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس غضب سے بھی ان کو نجات دلائے، اور اس کے علاوہ جو لوگ جن مقاصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں کامیابیاں عطا کرے، اور خاص طور پر میری دعا، خصوصی دعا ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کسی کو پسند کرتے ہیں اور اپنی محبت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس میں کامیابی، ان کے وظائف میں کامیابی عطا کرے اور ان کے آپس میں نصیب ملا دے اور ایک دوسرے کے حق میں ان کو بہتر کرے۔ اور اس کے علاوہ میرے اسٹوڈنٹس بہن بھائی ہیں اور ایگزام دے چکے ہیں، دے رہے ہیں یا جن کے ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں، یہ بہت ہی آزمودہ اور مجرب عمل ہے، لیکن اور یہ ٹاپک میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ یہ ہے دشمن سے نجات حاصل کرنے کا عمل ہے، اور اس کے علاوہ دشمن کے علاوہ اگر کوئی ظالم ہے اور ظلم کرتا ہے، کوئی حد سے زیادہ ظالم انسان ہے، جیسے کسی کا باس ہوتا ہے، کہیں کوئی آفس میں جاب کرتا ہے اور باس بہت زیادہ ظالم ہے، یا کوئی بھی ظالم ہے، آپ جن کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ظلم کون کر رہا ہے، تو
اگر کوئی ظالم ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے، یعنی اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے آج کا جو میں وظیفہ ہے وہ بنا کر لائی ہوں۔ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے، اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ تو چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے ظلم سے بچنے کے لیے، یعنی ظالم کو اپنے پیچھا چھڑانے کے لیے، ظالم سے، دشمن سے، جو بھی ہے۔ جی عمل صرف 3 دن کا ہی ہے، اور 3 دن ہی آپ نے کرنا ہے، اور ٹائم کوئی فکس نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں زوال کے ٹائم کے علاوہ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بعض لوگوں کو زوال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زوال کا ٹائم کیا ہوتا ہے، تو زوال کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہے دوپہر 12 بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے، پورے 12 بجے دوپہر کے زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور 5 منٹ تک رہتا ہے، یعنی 12:05 کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر جس ٹائم سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی زوال کا ٹائم کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل جو ہے اینی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد یا جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور صرف 3 دن کا عمل ہے، اور 1 دن میں 21 مرتبہ یہ عمل کیا جائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ انعام ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 45 یعنی 45، اس آیت کو 21 مرتبہ روزانہ یعنی 1 دن میں 21 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور ایک نشست میں بیٹھ کے یعنی ایک ساتھ ہی بیٹھ کر آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اپنے دشمن سے یا ظالم کے شر سے نجات کی دعا کرنی ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور یہ عمل آپ کے لیے جائز ہے تو تبھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، اور بہت ہی اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ناجائز طریقے سے یہ عمل کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو خود کو ہو سکتا ہے جو یہ عمل ناجائز طریقے سے کرے گا۔ اور اگر آپ حق پر ہیں اور واقعی آپ کو کوئی ظالم جو ہے تنگ کرتا ہے، کوئی دشمن آپ کو پریشان کرتا ہے اور آپ واقعی ہی میں بہت پریشان ہیں، تو پھر ہی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور ورنہ اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو پھر یہ عمل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ آپ کے لیے خود کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ تو عمل میں ایک بار آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، سورہ الانعام ہے، اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس کو 3 دن تک پڑھنا ہے، اور جو ٹائم پہلے دن آپ نے سلیکٹ کیا ہے نیکسٹ ڈے پھر آپ اسی ٹائم پر اس کو کریں گے۔ پھر آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھتے ہیں آج یہ عمل ہم کسی اور ٹائم پہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو میں بتا رہی ہوں یہاں پر ہی ویڈیو میں، آپ ویڈیو شروع سے اینڈ تک اچھی طرح سے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کسی بھی ٹائم پر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ نے اکٹھا ہی پڑھنا ہے، بیچ میں آپ نے اٹھنا ادھر ادھر بات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ آپ نے 1 دن میں 21 مرتبہ پوری آیت پڑھ کے اس کے بعد ہی آپ کا یہ عمل ختم ہوگا۔ درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ 3 بار پڑھ لیں، چاہے آپ 11 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور 21 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 45، اور اس کے بعد آپ کا 1 دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہوگا، اور اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور جو اپنے کام وغیرہ کرنے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے یا چلتے پھرتے نہیں پڑھنا ہے۔ اور سیکنڈلی نیکسٹ ڈے جب آپ دوبارہ یہ عمل کریں گے تو وہی ٹائم ہونا چاہیے جس ٹائم آپ نے پہلے دن یہ عمل کیا تھا۔ تو 3 دن لگاتار آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اس عمل سے کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا، اور آپ کا جو دشمن ہے یا جو ظلم کرتا ہے وہ آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا، وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، اور اس کو یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو جائے گی، یا اسے اپنے ظلم کی کرنے کی سزا مل جائے گی۔ تو یہ جو عمل ہے بہت ببرکت ہے، بہت ہی مجرب ہے، لیکن بعد دوبارہ جائز کام کے لیے کیا جائے، کسی کو نہ حق پریشان کرنے کے لیے آپ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور میری انشاءاللہ تعالی میری سے ملاقات ہوگی
تب تک کے لیے آپ بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.